السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 144۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ أَيْ الْخَوَارِقُ لِلْعَادَةِ الَّتِي تُوجَدُ لِأَعْدَائِهِ أَيْ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مثل ابلیس و فرعون۔ تو فرماتے ہیں کہ رہے وہ خرق عادات و امور کے جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ابلیس اور فرعون، تو فرماتے ہیں کہ جو خدا کے دشمنوں سے جو خرق عادات امور صادر ہوئے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم ان کو معجزہ یا کرامت نہیں کریں گے، بلکہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کی حاجات کو پورا کر دیا ہے، یعنی کیونکہ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے ڈھیل دینے کے طور پر، کہ یہ سمجھیں گے کہ اب تو جو ہے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جتنی ڈھیل ملے گی پھر ان کی سزا میں زیادتی ہوگی، پھر یہ نافرمانی اور کفر میں ہی جو ہے بڑھیں گے، تو جو ہے ان کی سزا بھی جو ہے زیادہ پھر ملے گی۔ تو اسی لیے جو ہے وہ گنہگاروں کی عمر زیادہ ہوتی ہے کہ جو جتنا گناہ میں مشغول رہتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اور اسے ڈھیل ملتی رہتی ہے۔ وہی فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ، اور رہے وہ خوارق عادت امور الَّتِي تُوجَدُ لِأَعْدَائِهِ جو خدا کے دشمنوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، تو جیسے ابلیس فی طَيِّ الْأَرْضِ لَهُ، یعنی جیسے کہ زمین کو اس کے لیے لپیٹ دینے میں، کیونکہ ابلیس کے لیے زمین لپٹ جاتی ہے، یعنی تو یہاں تک کہ مشرق اور مغرب میں جو انسان ہے تو دونوں کے لیے جو ہے وہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے ایک ہی وقت میں۔ تو یہ جو ہے مطلب ہے، فرماتے ہیں کہ تو یہ اسے استدراج کہا جائے گا۔ استدراج کا مطلب انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مشرق میں رہنے والے آدمی کے دل میں جو ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے، والمغربی، اور اسی لمحے میں یہ مغرب میں رہنے والے کے وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وفی جریہ مجرى الدم من بنی آدم، اور بنی آدم کے جسم میں خون کی طرح جو ہے یہ چلتا ہے، جیسا حدیث میں آیا شیطان جو ہے دوڑتا ہے، تو بنی آدم کے جسم میں خون کی طرح اس کے دوڑنے میں جو ہے یہ اس کو جو یہ ظاہر ہوا ہے تو یہ کرامت، یہ معجزہ نہیں ہے، ونحو ذالک، یا اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں، تو بلکہ وہ استدراج ہیں، وہ ڈھیل کے طور پر جو ہے ان کے لیے خرق عادت امور یہ ظاہر ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وفرعون، اور جیسے کہ فرعون کے لیے حیث کانا یأمر النیل فیجری علی وفق حکمہ، تو جیسے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دریائے نیل کو یہ حکم دیتا تھا تو دریائے نیل اس کے حکم کے مطابق چل پڑتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ استدراج ہے، کما اشارہ الیہ سبحانہ، جیسے کہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس واقعے کی طرف، حکایت عنہ، اس فرعون کی حکایت کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یعنی یہ فرعون کہتا تھا کیا مصر کی حکومت اور ان نہروں کی حکومت میرے لیے نہیں ہے کہ تجری من تحتی، جو نہریں میرے محل کے نیچے جو ہیں وہ روا رہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، تو کیا مصر کی حکومت میرے لیے نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ کہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اور ایسے ہی وحیث حکی عنہ، اور اسی طرح اس سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کان اذا اراد ان یصعد قصرہ وینزل عنہ راکبا کانت تطول قدما فرسہ وتقصران علی وفق غرضہ، کہ فرعون جب اپنے محل پر چڑھنے کا ارادہ کرتا یا محل سے اترنے کا ارادہ کرتا تھا، اس حال میں کہ یہ اپنی سواری پر سوار ہوتا، تو پھر اس سواری یعنی اس کے گھوڑے کے قدم جو ہے وہ
لمبے ہو جاتے تھے، اس کی یعنی گھوڑے کی جو ٹانگیں ہیں وہ لمبی ہو جاتی تھی جب یہ چڑھتا تھا، وتقصران، اور جب یہ اترتا تھا تو پھر اس کے مقصد کے موافق، اس کی غرض کے موافق جو ہے وہ چھوٹی بھی ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے خرق عادت امر جو ظاہر ہو رہا ہے فرعون کے لیے، وہ ڈھیل دینے کے طور پر، یہ استدراج ہے تاکہ یہ گمراہی میں جو ہے اور بڑا رہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھر سزا ملے۔ فرماتے ہیں کہ وہ دجال، اور جیسے دجال ہے تو حیث وردا انہ یقتل شخصا و یحیی، کہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایک شخص کو جو ہے قتل کرے گا اور جو ہے زندہ کرے گا، تو کسی کو جو ہے قتل کرے گا، کسی کو جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ تو یہ چلو قتل تو سمجھ میں آتا ہے، زندہ بھی کر دے گا یہ، تو یہ جو اس کے خرق عادت امر ظاہر ہوگا تو یہ معجزے اور کرامت کے طور پر نہیں، یہ استدراج ہوگا، یعنی اس کو جو ہے وہ ڈھیل دی جائے گی۔ مما رویہ فی الاخبار، جیسے کہ یہ روایت کیا گیا ہے یعنی احادیث اور آثار میں، انہ کانا ای بعض الخوارق لہم و ولی امثالہم، کہ بعض خرق عادات امور ان کے لیے، یعنی فرعون اور ابلیس اور دجال کے لیے اور ان جیسوں کے لیے، وفی نسختن، اور یکون لہم، اور ایک نسخے میں ہے یکون لہم، تو ایک نسخے میں یکون لہم ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کان لہم، تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ احادیث و آثار میں روایت کیا گیا ہے، تو یہ تمام خرق عادت جو امور ہو رہے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ استدراج ہیں، اور ان جیسوں کے لیے یہ ڈھیل کے طور پر ہے، مہلت ہے یہ۔ اور ایک نسخے میں یکون لہم ہے تو انہ یکون لہم، تو یکون لہم جو کہہ دیا گیا ہے تو یہ اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ دجال کے لیے خرق عادت امور جو ہے وہ مستقبل میں ہوگا، تو پھر یہ ہو جائے گا کہ ان کے لیے جو خرق عادت امور ہیں تو یہ ان کے لیے یا ان جیسوں کے لیے وہ مستقبل میں ہوں گے، حالانکہ دجال کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اس کے لیے مستقبل میں ہوں گے، باقی کے لیے تو ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نظراً الی ان خرق العادت للدجال انما یکون فی حال الاستقبال، تو جس نسخے میں یکون لہم ہے یہ اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے کہ دجال کے لیے جو خرق عادت امر جو ظاہر ہوگا تو وہ حالت استقبال میں ہوگا، یعنی کہ آئندہ زمانے میں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب شروع سے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خرق عادات امور کے جو خدا کے دشمنوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ ابلیس، فرعون اور دجال، اور ان کے بارے میں جو ہے احادیث بھی روایت کی گئی ہیں، تو یہ کام جو ہے یہ ان کے لیے جو بعض خرق عادت امور ہیں، یہ انہ کان لہم، یہ ان کے لیے ہیں، تو یہ فلا نسمیہا آیات، ہم ان کو معجزہ نہیں کہیں گے اور نہ کرامات کہیں گے۔ وہ فرماتے ہیں فلا نسمیہا، تو ہم ان خرق عادت امور کو آیاتن ای معجزات، معجزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ معجزہ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نہ کرامت کہیں گے، لاختصاصھا بالاصفیاء، کیونکہ کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ولیکن نسمیہا قضاء حاجات لہم للاعداء من الاغبیاء، تو فرماتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہیں گے کہ یہ خدا کے غیبی دشمنوں کے لیے، لہم کا مرجع یعنی للاعداء، یہ خدا کے غیبی دشمنوں کے لیے جو ہے عام من الکفار والفجار، یہ عام ہے چاہے وہ کافر ہوں یا فاسق و فاجر ہوں، تو ان خدا کے غیبی دشمنوں کے حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے حاجات پوری ہو جائے، تو پھر یہ سمجھیں کہ ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، تو فرعون نے جیسے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، تو پھر ان کو جو ہے یہ کفر میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اس نافرمانی میں اور بڑھ جائیں، تاکہ پھر ان کی سزا بھی اس طریقے سے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ وذالک ای ما ذکر من ان خوارق العادات قد تکون للعداء علی وفق قضاء الحاجات، تو فرماتے ہیں یہ یعنی کہ جو کچھ خرق عادت امور کبھی کبھی اللہ کے دشمنوں کے لیے صادر ہوتے ہیں، یعنی
ان کی حاجات کو پورا کرنے کے طور پر، تو ان کے حاجات کو پورا کرنے کے طور پر جو کبھی کبھی دشمنوں کے لیے خرق عادت امور جو ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں لِأَنَّ اللہ تعالیٰ، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لعموم کرمہ وجودہ فی عبادتی، وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے عموم کرم، اور یعنی اللہ رب العزت کا کرم جو ہے وہ عام ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم اور اس کی جو ہے عنایت وہ تمام بندوں کے لیے پائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا کرم عام ہے، اور اس کا کرم اور رحم سارے بندوں میں پایا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت یقضی حاجات اعدائہ، یعنی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کی حاجات کو بھی جو ہے وہ پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا جو ہے وہ کرم عام ہے، اس لیے تو جو ہے ان کی حاجت پوری ہو رہی، نہ تو یہ اس لائق ہی کہاں ہے، انہیں تو جو ہے دنیا میں سزا مل جانا چاہیے، لیکن جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اپنے دشمنوں کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے استدراجن، ڈھیل کے طور پر۔ تو ڈھیل انہیں دی جاتی ہے، یہ مہلت دی جاتی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی خدا بن گئے۔ تو آئی مکرم بہم فی الدنیا، تو ان کو جو ہے وہ ڈھیل کے طور پر جو ہے یہ دی جاتی ہیں، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں جو ہے تدبیر کے طور پر جو ہے یہ کیا جاتا ہے، وعقوبۃ لہم فی العقبہ، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخرت میں ان کو جو ہے وہ سزا ملے، تو سزا کے طور پر، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کو جو ہے ہم ان کو استدراج کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دینے کے طور پر جو ہے ہم ان کو اس طرح ڈھیل دیں گے عنقریب کہ لا یعلمون، کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو ان کو ڈھیل دے کر جو ہے ہم ان کی پکڑ کریں گے کہ انہیں جو ہے وہ معلوم بھی نہیں ہوگا۔ آئیے سنستدینہم وسنقربہم الی العقوبۃ والنقمۃ والعذاب والہلاک قلیلا قلیلا باکثار النعمت واطالۃ المدت لیتوہموا ان ذلک تقریب من اللہ واحسان۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ہم ان کو قریب کرتے ہیں، استدانہ تو دانہ یدینو سے بنا ہے، ہم ان کو جو ہے عنقریب ہم ان کو پاس کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے قریب کرتے ہیں اپنی سزا اور انتقام اور عذاب اور ہلاکت کے، یعنی یہ قریب کرتے ہیں قلیلاً قلیلاً، لیکن جو ہے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ہم ان کو قریب کرتے ہیں۔ کیسے کہ باکثار النعمت، ان کی نعمتوں میں اضافہ کر کے، اور ان کی جو مدت ہے، جو عمر ہے، اس عمر کو جو ہے وہ دراز کر کے ہم ان کو جو ہے دھیرے دھیرے عذاب کے قریب کرتے ہیں، لیتوہموا، تاکہ ان کو اس بات کا وہم ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احسان ہے۔ تو انہیں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے تو ہماری عمر زیادہ ہو رہی ہے اور ہمیں ڈھیل مل رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ہوا تبعید و خذلان، حالانکہ یہ عمل جو ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ اللہ سے دوری کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے شرمندگی اور ذلیل و خواری ہوتی ہے، یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے رحمت سے دور ہونا اور ذلیل و خواری ہوتی ہے۔ ففی الحدیث، تو حدیث میں آیا ہے کہ اذا رأیت اللہ یعطی العبد ما یحب من النعمت وہو مقیم علی المعصیۃ۔ اللہ، دیکھیے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا کر رہا ہے، ماں کا بیان ہے من النعمت، ہر وہ نعمت کہ جسے وہ پسند کرتا ہے، تو جو نعمت بندہ پسند کرتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقیم علی المعصیۃ، کہ وہ گناہ پر قائم ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہے، تو فإنما ذلک استدراج، تو سمجھ لو کہ انہیں بھی جو نعمتوں میں ان کے اضافہ ہو رہا ہے، ان کی مدت دراز ہو رہی ہے، تو ان ذالک استدراج، تو یہ بھی جو ہے وہ ڈھیل ہے، استدراج کے طور پر جو ہے یہ ہے۔ ثم، یعنی یہ حضور نے فرمایا فإنما ذالک استدراج، تو بے شک یہ یعنی استدراج ہے،
یہاں تک حدیث پوری ہو گئی. ثم تلا هذه الآیہ، پھر حضور نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا کہ جو نصیحت انہیں کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. تو پھر دنیا میں جو ہے کھول دیا ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے، جب انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا. تو وہی فرماتے ای من انواع النعم استدراج لہم و امتحان لہم، یعنی تمام انواع کی نعمتوں کے دروازے ہم نے کھول دیے، یعنی استدراج لہم، ان کو ڈھیل دینے کے طور پر اور جو ہے ان کی آزمائش کے طور پر. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، یہاں تک کہ جب یہ ان حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں بما اوتوا، تو جو چیزیں انہیں دی گئیں تو یہ ان چیزوں پر جب یہ خوش ہو گئے، یہاں تک کہ جب یہ ان چیزوں پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئیں، تو اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک ان کی پکڑ فرما دی. فاذا هم مبلسون، تو جب کوئی نعمت، بہت اچھی نعمت ملے، پھر وہ ایک دم جو ہے فنا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو پھر انسان کو کتنی جو ہے مایوسی ہوتی ہے، اور پھر کتنی جو ہے اسے پریشانی ہوتی ہے، کتنا رنج اور افسوس ہوتا ہے. اور ایک یہ وہ ہے کہ یعنی تھوڑی سی نعمت ملی ہے اور یہ ختم ہو گئی تو انسان کو اتنا افسوس نہیں ہوتا، پھر اچانک ختم نہ ہو، دھیرے دھیرے ختم ہو. جیسے کہ موت ہے، یہ تو اچانک موت ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ہارٹ اٹیک پڑ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وصیت بھی نہ کر پائے، نصیحت بھی نہ کر پائے. اور ایک یہ ہے کہ انسان کو جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے وہ موت کا وقت آئے. تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب انہیں جو دیا گیا ہے اس پر یہ خوش ہو جاتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، تو اب ہم ان کی جو ہے اچانک پکڑ کرتے ہیں. فاذا هم مبلسون، تو تبھی جو ہے یہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں. ای متحیرون، یعنی کہ یہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. آئسون من کل خیر، اور ہر بھلائی سے جو ہے یہ مایوس ہو جاتے ہیں. لأن العقوبۃ فجأة فی حال النعمت اشد منہا فی العقوبۃ، تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ اچانک آنے والی جو سزا ہوتی ہے، اچانک آنے والی سزا نعمت کی حالت میں، تو نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، پھر اچانک آفت آ جائے، تو فرماتے ہیں نعمت کی حالت میں اچانک آنے والی سزا اشد، یہ زیادہ سخت ہے، یعنی زیادہ شدید ہوتی ہے. منہا فی العقوبۃ، یعنی اس منہا فی العقوبۃ، کہ منہا فی العقوبۃ بنسبت اس جو ہے آفت اور سزا کے، جو ہے سزا کی حالت میں ہوتی ہے. جب انسان کو سزا مل ہی رہی ہے تو پھر جو ہے اگر اسے اور آفت آ جائے تو پھر اتنی جو ہے پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن نعمت کی حالت میں اچانک جو ہے سزا آ جائے، آفت آ جائے، تو یہ زیادہ سخت ہوتی ہے بنسبت اس سزا کے کہ جو سزا کی حالت میں ہی ملے. فتکون کس رتو نعمتہم السوریہ موجبۃ لنقمتہم الاخرویہ، تو فرماتے ہیں تو ان کی ظاہری نعمتوں میں، یعنی جو سوری اور ظاہری نعمتوں میں جو کثرت ہے، تو یہ حقیقت میں ان کے اخروی انتقام کو ثابت کرنے والی ہے، یہ یعنی ثابت کرنے والی ہے. وَأَصْلُ الاستدراج، اور یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو ڈھیل دی جاتی ہے تو اس استدراج کی اصل یہ ہوتی ہے کہ الاستصعاد والاستنزال درجتم بعد درجتن، کہ اس میں درجہ بدرجہ یعنی چڑھاؤ ہوتا ہے اور اتار ہوتا ہے، کہ کبھی جو اس میں بہت زیادہ جو ہے انسان کو چڑھا دیا جاتا ہے، اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دی بہت، لیکن پھر ایک دم اسے نیچے ڈال دیا جاتا ہے. تو اس میں درجہ بدرجہ جو ہے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. فرماتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ ڈھیل دی جاتی ہے اور انہیں نعمت کا اضافہ ان کے لیے ہوتا رہتا. تو فیغترون بہ، تو پھر یہ اس کی وجہ سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. یعنی من حیث یحسبونہ احسانا، کہ یعنی اس کو جو ہے یہ احسان سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. وَيَزْدَادُونَ عِصْيَانًا، اور ان کانوا فجارا، اگر یہ فاجر و فاسق ہوتے ہیں تو پھر ان کی نافرمانی ہی بڑھتی ہے، تو ان کی نافرمانی ہی بڑھتی رہتی ہے. او کفرن،
یا یہ کفر میں بڑھتے رہتے ہیں، یعنی ان کا کفر بڑھتا رہتا ہے، کب؟ جب کہ یہ کافر ہوں۔ تو کافر اگر ہوں، پھر کافر کے ہاتھ پر جو ہے اس کی مرضی کے مطابق جو ہے کام ہوتے رہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کفر میں بڑا رہے گا۔ تو فا او للتنویع، تو فرماتے ہیں وَيَزْدَادُونَ عِصْيَانًا او کفرا، تو یہ او کفرا جو ہے تو او جو آیا ہے یہ تنویع کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ ایک نوعیت تو جو ہے نافرمانی کی ہوگی وہ فاجروں کے لیے ہوگی، ایک نوعیت کفر میں بڑھنے کی ہوگی وہ کافروں کے لیے ہوگی، تو او یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وفی نسختن، اور ایک نسخے میں اس طرح ہے وَيَزْدَادُونَ كُفْرًا وَطُغْيَانًا، یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ کفر اور سرکشی میں جو ہے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو جو فاجر و فاسق ہیں وہ تو نافرمانی ان کی بڑھتی رہتی ہے، اور جو کافر ہیں تو وہ اپنی کفر اور سرکشی میں جو ہے بڑھتے رہتے ہیں، یعنی کما وقع، جیسے کہ فرعون کے لیے واقع ہوا، حیث عاش فی الدنیا 400 سنۃ، کہ 400 سال دنیا میں اس نے جو ہے زندگی گزاری، 400 سال جو ہے وہ زندہ رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ہوا کہ نقصان نہیں ہوا، ولم ينکسر فی مطبخہ قصعۃ، کہ اس کے مطبخ میں جو ہے وہ ایک پیالہ تک نہ ٹوٹا۔ اللہ، تو ایک پیالہ بھی اس کے مطبخ میں نہ ٹوٹا، تو پھر یعنی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، کوئی نقصان نہ ہوا، تو یہ جو ہے اس کے کفر میں اضافہ کرتا رہا۔ وذالک کلہ، اور یہ سب کا سب، تو سب کا سب ای وقوعہ من اللہ، یعنی ان سب کا واقع ہونا کہ کافروں کے کہ اللہ رب العزت جو ہے ڈھیل دینے کے طور پر اور آزمائش کے طور پر خرق عادت امور ظاہر فرما دیتا ہے ان کے لیے، تو فرماتے ہیں یہ سب کا سب ہونا یہ اللہ کی طرف سے جو ہے، تو ان سب کا واقع ہونا یہ اللہ کی طرف سے ممکن ہے، یا جائزن کا مطلب ہے ثابتن، کہ ان سب کا واقع ہونا یہ نقلاً ثابت ہے۔ تو یہ زیادہ صحیح ہے کہ نقلاً ثابت ہے، کیونکہ آگے ممکن آ رہا ہے کہ عقلاً ممکن ہے۔ تو فرماتے ہیں ان تمام کا اللہ کی طرف سے جو ہے واقع ہونا یہ نقلاً ثابت ہے اور عقلاً ممکن ہے، کما فی قضیت ابلیس و دعوتہ بقولہ فانظرنی الی یوم یبعثون، جیسا کہ ابلیس کے معاملے میں ایسا ہوا، اور اس کے جو ہے دعا کے معاملے میں ایسا ہوا کہ اس نے دعا مانگی تھی تو اللہ رب العزت نے ہی جو ہے اسے مہلت دے دی۔ تو یہ تمام جو ہوا ہے یہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ نقلاً بھی ثابت ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اور عقلاً بھی ممکن ہے کہ اللہ جسے چاہے جتنا کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسے کہ یعنی یہ سب کا سب ہونا یہ اللہ کی طرف سے ممکن ہے، یعنی کہ یا نقلاً ثابت ہے اور عقلاً ممکن ہے۔ جیسے کہ ابلیس کا معاملہ ہوا اور اس نے دعا کی تھی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھے تو قیام اس دن تک مہلت دے دے کہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو یہ جو ہے دعا کی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اجابتی ہی، تو ابلیس کا معاملہ اور اس کی دعا یہ ہوئی، تو اللہ رب العزت کے جو ہے اس کی دعا کو قبول کرنے کے بارے میں جو ہے یہ اللہ کا فرمان ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، لیکن مہلت یہ وقت مقررہ یعنی قیامت کے دن تک ہے۔ فَفِي الْجُمْلَةِ استجیبہ دعاؤہ، تو فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ حیث اریدہ اغواؤہ، کہ شیطان کی دعا کو قبول کیا گیا، تو شیطان کی دعا قبول کی گئی اس طور پر کہ اس شیطان کو گمراہ یعنی کیا گیا، اللہ کی طرف سے جو ہے اس کے گمراہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ تھا، کیونکہ سب گمراہی اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے اور گمراہی کا ارادہ کیا، تو پھر اس کی دعا قبول کی گئی۔ فَإِنَّهُ رَئِيسُ أَرْبَابِ الضَّلَالَةِ، تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے والوں کا رئیس ہے، گمراہ کرنے والے جو گروہ ہیں تو یہ ان تمام کا جو ہے رئیس ہے، کما ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم رئیس و صحاب الہدایہ، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے
یعنی ہدایت دینے والے گروہ کے سردار ہیں، کہ حضور اس گروہ کے سردار ہیں جو خود سب ہادی ہیں اور مہدی ہیں۔ فرماتے ہیں فالاول من مظاہر الجلال والثانی من مظاہر الجمال۔ تو دیکھیے جو شیطان کو جو اتنی مہلت ہوئی ہے کہ جس کو چاہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی تاکہ یہ اپنی اور گمراہی میں بڑا رہے، تو یہ بھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا۔ تو یہ اللہ کی جو صفت جلال ہے یہ اس کے مظاہر سے ہے، اور جو حضور کو جو یعنی ہدایت کا سر چشمہ بنایا گیا ہے، تو حضور یہ اللہ کی صفت جمال کا مظہر ہیں۔ فرماتی فالاول من مظاہر الجلال، تو پہلا جو شیطان کا معاملہ ہے یہ اللہ کی صفت جلال کے مظاہر سے ہے، اور جو حضور کا معاملہ ہے یہ صفت جمال کے مظاہر سے ہے۔ ولا بد منہما لظہور نور نعت الکمال، تو فرماتے ہیں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، کہ جمال اور جلال دونوں صفتوں کا ہونا ضروری ہے، لظہور نور نعت الکمال، تاکہ صفت کمال جو اللہ رب العزت کی صفت کمال ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیخ ابو مدین مغربی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تنکر الباطل فی طورہ فإنہ بعد ظہوراتہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ طور یعنی کائنات، تو اللہ کی کائنات میں، تو اللہ کی جو کائنات ہے اس کائنات کی جو اللہ تدبیر فرماتا ہے، تو اللہ کی کائنات کی تدبیر میں جو باطل ہوا ہے اس باطل کو بھی تم جو ہے وہ برا نہ جانو۔ تو جو باطل ہے تو اس باطل کا بھی جو ہے انکار نہ کرو، کیونکہ اگر شیطان گمراہ کر رہا ہے، شیطان کو مہلت ملی ہے، تو یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ لا تنکر الباطل فی طورہ، تو اللہ کی کائنات کی تدبیر میں تم باطل کا انکار مت کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، باطل کا انکار نہ کرو، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی بعض قدرتوں کا ظہور ہے، یعنی کہ یہ صفت جلال کا مظہر ہے، یعنی بے اعتبار تجلیات صفات ہی فی مصنوعات ہی، تو فی مرآ مصنوعات ہی، تو اللہ تعالیٰ کی دکھائی دینے والی مصنوعات میں یہ اللہ کی صفات کی تجلیات کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا جمع الامام الاعظم رحمہ اللہ بین ابلیس و فرعون ذی التلبیس۔ تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ اللہ نے ابلیس اور فرعون دونوں کا ذکر ایک ساتھ جو ہے جمع فرما دیا۔ جیسے کہ ابلیس ہے کہ زمین کو اس کے لیے لپیٹ دیا تھا کہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور فرعون ہے کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور آسمان پر چڑھ جاتا تھا، اتر جاتا تھا، گھوڑوں کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں۔ تو فرماتے ہیں ابلیس اور فرعون دونوں کو ایک ساتھ جو ذکر فرمایا ہے امام اعظم نے، تو فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ذی التلبیس، کیونکہ جو تلبیس کا معاملہ ہے، تلبیس کرنے والے یہ دونوں ہی ہیں، تو دونوں ہی جو ہے حق کو چھپاتے تھے، تو اس لیے ذکر کیا۔ یہاں تک کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ مقام تلبیس میں جو ہے وہ فرعون ابلیس سے بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں لما رویہ عن سدی رضی اللہ عنہ، اور حضرت سدی سے یہ مروی ہے کہ کہتے ہیں ہمیں یہ خبر حدیث پہنچی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ما ابغضت عبدا من عباد اللہ ما ابغضت عبدین، کہ میں اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے سے اتنا بغض نہیں رکھتا کہ جتنا دو بندوں سے بغض رکھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضور نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا احدہما من الجن، ایک تو جنات میں سے ہے، والآخر من الانس، دوسرا انسان میں سے ہے، واما الذی من الجن، اور جو جنات میں سے ہے تو فابلیس، وہ تو ابلیس ہے، حین ابا ان یسجد لآدم علیہ السلام، اور بغض کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس وجہ سے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ وَأَمَّا الَّذِي مِنَ الْإِنسِ، اور جو انسان میں سے ہے فَفِرْعَوْنُ، تو وہ فرعون ہے، کیونکہ اس نے جس وقت یہ کہا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو اپنے آپ کو جو ہے خدا کہلواتا تھا، یہ خدا کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے جو ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔
علامہ علی قاری فرماتے ہیں وَأَقول، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ بل فرعون اشد من ابلیس بے وجہین، بلکہ فرعون یہ ابلیس سے بڑھ کر جو ہے نافرمان ہے۔ وہ بتا مقام تلبیس میں فرعون بڑھ کر ہے، بے وجہین، اور یہ دو وجہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ کہ احدہما انہ من نسل الانسان، تو دو وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے فرعون جو ہے یہ نسل انسانی سے تھا، وظہر منہ حادت طغیان، پھر اس کے باوجود بھی اس فرعون کی طرف سے یہ سرکشی جو ہے ظاہر ہوئی۔ تو فرماتے ہیں و ابلیس من الجن، اور ابلیس جو ہے وہ نسل جنات سے تھا، ولا یبعد منہم ظہور العصیان، تو جنات تو سرکش ہوتے ہی ہیں، ان کی فطرت میں سرکشی ہے، تو فرماتے ہیں تو ان کی طرف سے نافرمانی کا ظاہر ہونا کوئی بعید نہیں ہے، لیکن نے انسان ہوتے ہوئے جو ہے سرکشی ظاہر کی تھی۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ فرعون جو ہے بڑھ کر ہو گیا ابلیس سے، وثانیہما، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ابلیس ترک السجدۃ لغیر اللہ استحقارا، کہ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس نے غیر خدا کو جو ہے حقیر سمجھتے ہوئے سجدے کا انکار کیا ہے۔ تو لیکن اور فرعون تو خود جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر بڑا نافرمان تو فرعون ہو گیا نا۔ تو فرماتے ہیں ان ابلیس ترک السجدہ لغیر اللہ، تو ابلیس نے سجدے کو ترک کیا غیر اللہ کے لیے، استحقاراً، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ حقیر سمجھتے ہوئے۔ اس نے کہا غیر اللہ کو سجدہ حقیر سمجھتے ہوئے اس نے سجدہ چھوڑا تھا، اور فرعون نے ربوبیت کا جو دعویٰ کیا ہے تو اس نے وہ استکباراً اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ ومن الغریب، اور فرماتے ہیں کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ان الشیطان یغوی الانسان بعبادت غیر الرحمن، کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، پھسلاتا ہے وہ غیر رحمان کی عبادت سے، تو غیر اللہ کی عبادت سے پھسلاتا ہے۔ ولم یامر بعبادت نفسہ فی زمان الطغیان، اور سرکشی کے وقت میں، یعنی جب سرکشی کا کرتا ہے تو وہ تو اس میں جو ہے وہ اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِكَمَالِ تَنَفُّرِهِ عَنْ قُلُوبِ الْإِنسَانِ وَلِكَوْنِهِ عَارِفًا، تو شاید یہی وجہ ہے کہ تو یعنی انسان کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا، تو وہ فرماتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی قلوب سے یہ مکمل طریقے سے جو ہے متنفر ہے، کیونکہ حضرت انسان سے یہ کیوں متنفر نہیں ہوگا؟ اس نے پہلے انسان کو ہی سجدہ نہیں کیا، تو اس لیے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ وَلِكَوْنِهِ عَارِفًا، اور کیونکہ اسے اس کی معرفت تھی کہ اگر میں اپنی عبادت کیسے کرا سکتا ہوں، یعنی کیونکہ میں تو خدا ہی نہیں ہوں، تو اسے معرفت ہونے کی وجہ سے۔ الا انہ بعد من مقام الاحسان، لیکن یہ جو ہے احسان کے مقام سے جو ہے اسے دور کر دیا گیا ہے، کہ اللہ رب العزت کی جو ہے پھر رحمت اس پر نہیں ہے، یہ رحمت سے دور کر دیا گیا۔